گیا اور کہنے لگا او بابا تو کو بڑھا ہو گیا لگتا سٹھیا گیا اے جی کوئی لوکی گل تو کی تو شرم نہیں آئی تو میں آتا دوبارہ نہ ننکانا صاحب ہم سے کہنے لگے انہوں نے کہا دوبارہ نہ آتا تیرے کو انہوں نے کہا نہیں آنا ہے نا جان لگا اس کو کہتے ہیں کی گل کیوں نہیں آنے انہوں نے کہا تم نے بات ہی ایسی کٹھی ہوئی کی ہے مطلب کیا بات کیا انہوں نے کہا جا کے بہن کا نکاح کر اگر نکاح کرنے کیا ہوتا ہے اگر میرا ضمیر نہیں مانتا بابا فقیر سکھوں کا فقیر کہتا ہے اور چلیا جس کو تو ضمیر کہتا ہے اس کو ہم اپنی زبان میں حسین کہتے ہیں اسے ہم اپنی زبان میں حسین کہتے ہیں تم 61 ہجری کو بلانے کے لیے بڑی تم نے کوششیں کی بڑے رستے تم نے روکے بڑی رکاوٹیں تم نے کی بڑی سبیلیں تم نے بند کروائیں آخر تمہیں ایسی مرض لاحق ہوئی پھر تم نے علم بھی نکالا پھر تم نے سبیلیں بھی لگائی پھر تم نے سب کچھ کیا تو پتہ لگا حسین کی مخالفت میں بندہ کبا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بول گیا تو مخالفتوں سے نکلو فرقہ بندی کی دکانوں سے نکلو کائنات میں صرف 2 مسلک ہیں ایک مسلک کا نام حسینی ہے دوسرے کا نام یزیدی ہے ڈٹ جاؤ مسلمانوں نکلو میدانوں میں اور ایک ہی چیز دنیا کو بتاؤ ہم صحابہ کے نوکر ہیں ہم صحابہ کی جوتیوں کی خاک کے بھی نوکر ہیں مگر ہمیں صحابی دکھاؤ نا ہمیں یزید نہ دکھاؤ ہاں ہمیں صحابی دکھاؤ یزید کو برقع پہنا کے ہمارے سامنے مت لاؤ کہ یہ صحابی ہے ہم یزید پر کل بھی دعوت بھیجتے تھے ہماری بھی دعوت بھیجتے ہیں یزید کا لعنت یزید کا لعنت اللہ ایمان نعرہ حیدری اچھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں شاید یہ لعنت بھیجنا میں اگر تو قرآن کی آیت پڑھنے تو پہلے لعنت تو بھیجنا ہے ہر آیت پہ پڑھنے تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اچھا یہ لعنت کیوں ضروری ہے جی لعنت میں کرو کہ لعنت او میں آپ گل سن والذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ ایک علی پر بہتان لگا تھا ایک علی پر بہتان لگا تھا نعیم الدین مراد آبادی انہوں نے حسیہ لکھا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد رشید وہ لکھتا ہے کہ علی پر صرف بہتان لگا تو یہ آیت نازل ہوئی والذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ ایک علی پر بہتان کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہو گئی تو بتاؤ جو علی سے ٹکرائے علی کو دشمن بنائے علی پر لعن دان کرے سب کو ختم کرے اس کے لیے قرآن کیا کہتا ہوگا الرحمن کیا کہتا ہوگا اس لیے صحابہ کی جوتیوں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرور کربلا میں کٹنے والے صحابیوں کا پتہ کر پوچھ صحابی اپنا گھر بار چھوڑ کے حسین کے ساتھ آ گئے ہم مالک اشتر کی جوتیوں کو چاٹنے والے لوگ ہیں ہم بلال حبشی کے غلام ہیں ہم سید زادہ سلمان فارسی کی جوتیوں ہم چومنے کے لیے تیار ہیں ہمیں کمبر کی بات سنا ہمیں مقداد کی بات سنا ہمیں ان صحابیوں کا ذکر سنا جنہوں نے آخری وقت تک اور کس نے کہا ہم صحابہ کو نہیں مانتے کون کہتا ہے ہم صحابہ کو نہیں مانتے ہم قرآن کے ان صحابہ کو مانتے ہیں جن کے لیے قرآن نے اعلان کیا آج کل مولوی صاحب کا نام جی ہر صحابی نبی جنتی جنتی یہ ہر میں تیرا پار کیوں آ گیا ہے اس حال میں تیرا پار اور تیری ٹار کیوں آئی ہے قرآن تو ہر مانتا ہی نہیں ہے قرآن تیرا ہر صحابی نبی مانتا ہی نہیں میں نہیں بھائی قرآن مخالفت مت کرو لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اور نلائق قرآن تو کہتا ہی ہے کہ میں جنتی صحابی اور جہمی صحابیوں کو میں اللہ کر رہا ہوں اور تو ہر صحابی نبی صرف تکلیف یہ ہے کہ تو آر میں لا کے اپنی ٹار لانا چاہتا ہے اور ہم بڑے محتاط ہیں اس ممبر پہ میں کبھی نہ بیٹھتا یہ میرے امام کا ممبر ہے لیکن اب میں اس لیے بیٹھا کرتا ہوں
کہ امام کو پتہ لگے کہ آپ کی اولاد زندہ ہے، اولاد حسین زندہ ہے، کاظمی زندہ ہے، کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے خالی ممبر چھوڑا ہوا ہے، ممبر ابھی بھی آباد ہے، صرف مولوی کو بتانے کے لیے ہم نے یہ چھوڑا تھا کہ انتظار کر انتظار کر انتظار کر۔ اب ہم انتظار والے بادشاہ کو اپنی چھٹی حص سے دیکھ رہے ہیں، انتظار والا آ چکا ہے۔ اور نکلو، یہ شیعہ سنی بریلوی بھابی کے چکڑوں سے نکلو نکلو بھائی، اور ایک ہی پرچم تلے حسین کے پرچم تلے آئے۔ اور یہ پرچم حسین اگر نہیں تم نے اس تلے آنا، یہ ہر روز نیا سیابی بنائیں گے، ہر روز نیا سیابی آئے گا۔ میرے ساتھ ملو، میں قرآن سے تمہیں سیابی تلاش کر کے دوں۔ قرآن نے جو چھانٹی کی ہے اس میں سیابی تلاش کرنا۔ تو مولوی کے فتووں کے سیابیوں کو چھوڑ، میں تیرے مولویوں کے فتووں کو کہاں رکھوں؟ جب قرآن جس کو سیابی نہیں مانتا، میں اپنی طرف سے کیسے بناؤں اس کو سیابی؟ اس لیے صحابہ کا گستاخ لعن دیا۔ بولو صحابہ کا گستاخ، صحابہ کا گستاخ۔ ہم صبح شام صحابہ کے گستاخوں پہ بس سیابی اچھے تلاش کریں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اجمعین۔ پوچھا کیا گیا کہ جی تسی کتھوں؟ کوئی کہتا ہے جی اسی پاک تو ہاں، تے کوئی آتا ہے پلیت تو ہاں۔ تے حضور کو پوچھا اے نبیاں دے تاجدار آپ کہاں سے ہیں؟ میں نے پوچھا شاہ صاحب سے کہ پیرو کتھوں؟ انہاں آخیا پیروں تو۔ کسے کو پوچھا تسی کتھوں؟ آخیا جی منسیرے تو آیا۔ تسی کتھوں؟ میں جیلوں آیا۔ تسی کتھوں؟ میں لاہوروں آیا۔ تسی کتھوں؟ میں انگلینڈ تو آیا۔ تے یا رسول اللہ آپ کہاں سے ہیں؟ تو مصطفیٰ نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ ایک سلطنت ہے مصطفیٰ کی، اور اس سلطنت کے اندر حضور نے بڑا عجیب سا پیرایا پڑھا ہے، حسن منی وانا من الحسن، علی منی وانا منہ۔ بات سنو، جو جس سے مصطفیٰ ہیں تم ان سے ہو جاؤ، اور جس سے حضور نہیں ہے، نبی پاک نہیں ہے، ان سے دور ہو جا۔ اصل میں یہ تکلیف پتہ کیسے شروع ہوئی ہے؟ ہر ایک کو تو آپ حضور کہہ رہے ہیں، موچیاں بھی حضور، ریڑھی والے بھی حضور، ٹھیک ہے، کھوتی چلانے والے بھی حضور، بعض دے کم وقت ہر رنو بھی آتے ہیں حضور، اور ڈنگو اپنے لالے یا تسی بعد نکل کے ہری کیا ہونا ابا جی لالا جی تمہیں حسین حضور بھول گیا، تمہیں علی حضور بھول گیا، تمہیں محمد جیسا حضور بھول گیا، تم نے اپنے اماموں کو اتنا اعلیٰ کر دیا کہ تمہیں یہ سب ہلکے نظر آنے لگ پڑے۔ اعلیٰ کائنات کے سب سے اعلیٰ امام کا نام ہے مصطفیٰ، امام اعلیٰ، امام اعظم مصطفیٰ ہے۔ اور امام ہر کوئی نہیں ہوتا۔ ہمارے پیچھے فتوے نہ لائے قرآن نہیں منتا، میں نہ میں تھی آپ کو کیا پتہ مانی جو نا قرآن نہیں منتا نا۔ قرآن آتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، اور سچ یہی ہے لخمسۃ یکفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ المرتضیٰ ابناؤہما الفاطمہ ما بعدهم من نسل قد جاءنی من قبل العابد والباقر والجابر والقادمہ ثم الرضا ثم التقی ثم النقیب العسکری ثم امام المہدی الجانی امام الخاتمہ۔ ان 12 کا تعلق چھوڑنے کی سزا یہ ملی، تمہیں محلے والے امام وہ ملے جو تمہیں اللہ کی عدالت میں لے کے جائیں گے، جڑے تسا سپریم کورٹ تک نہیں کھڑتے وہ اللہ کی عدالت میں کھڑ سکتے ہیں۔ جنہاں آخو گواہی جیسو تسی نہ دی مولوی صاحب بڑی گواہی چاہتا، وہ گواہی اتنے نہیں دیتا اللہ کی عدالت میں جیسی ادھر وہ امام چلے گا جس امام کے جھولے کو جبرائیل جھلاتا ہے، ادھر وہ امام چلے گا جس کی ذوالفقار سے جبرائیل کہتے ہیں، اسرائیل کہتے ہیں
اسرائیل جیسے فرشتے کہتے ہیں روک تلوار روک، بہت تیز چل رہی ہے، بہت تیز چل رہی ہے، اتنی سپیڈ میری نہیں ہے۔ اور محسن نقوی یعنی کہ رحمت فرمائے اس فقیر کی لہر پر، میرے نور نظر میرے رہتے ذکر میرے رہتے سفر اب دیر نہ کر، میں شجرت صبر میں دعا تو اثر میں بدل تو اثر اب دیر نہ کر، شہزادہ شوق کما مدد اے والی ملک بلا مدد تو سخی تو اخی تو جلی کا ولی تو علی تو شیر خدا مدد اب تھام رکابے دھرتی کی پھر آج نئے انداز سے آ، کونین کی نبضیں تھم جائیں، اس پار سے آ اس ناز سے آ، خیبر سے مدینہ دور سے ہی طاقت سے نہیں ایجاز سے آ، تو اخی تو جلی کا ولی تو علی تو شیر خدا یا علی مدد تو تقریب ہو جاتی ہے تو مسجد کے ڈبے تو مدد کے لیے حوصلہ بن جاتا ہے۔ تو مسیحی دے اگے کپڑا پکڑ کے جمعے تو بعد جو چادر پھر دی ہے اس نال حوصلہ اور بنتا ہے، وہ بھی مدد نہیں جہادی تنظیمیں تے فلانا مسلک کائنات میں ابراہیم کا سب سے اچھا مسلک تھا، قرآن میں جسے اسلام کہا ہے اور ان کا نام مسلمان رکھا ہے۔ فرق یہ تھا کہ کچھ مسلمان کربلا آئے تھے، ان کو حسین کی حسینیت نے امام حسن کی شہادت کے بعد بڑے ٹوپی ڈرائے ہوئے تھے، تیر چلانے والے برقع پہن کے آئے، انہوں نے تیر چلائے برقع پہن کے آئے جی امام حسن کے جنازے میں، وہ سامنے نہیں آنا چاہتے تھے، وہ ظالم اور پھر دنیا والوں نے دیکھا جنازہ اپنے گھر میں دفنا، وہ گھر سی خاتون جنت کا گھر تھا، دفنانے نہیں دیا گیا۔ اور پھر آج 1400 سال گزرنے کے بعد ہمیں یہ سمجھ آئی کہ علی کا قاتل کون ہے، آج جاگ گئے ہیں۔ شکریہ، تھینک یو میڈیا، آپ نے الیکٹرانک میڈیا کے اوپر کل تک مولوی کی کتابیں جلدیں ساری جن کو سیکھ لگ گئی تھی، نہ ملا پڑھے نہ تمہیں بیان کر کے سنائے، چپٹر ہی پاکوں کا تھا، پڑھے گی نہیں بیچارہ، چپٹر ہی اہل بیت کا تھا، وہ پڑھ کیسے سکتا تھا، ان کو سیکھ لگ گئی تھی، بس باہر کتابوں نظر آنیاں، صحیح مسلم لکھا ہے، بخاری شریف لکھا ہے، سنن ابو داؤد لکھا ہے، ابن ماجہ لکھا ہے، بیہقی لکھا ہے، نسائی لکھا ہے، سب کچھ تو لکھا ہوا تھا۔ یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ اس کے اندر لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اے میرے صحابہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرت اہل بیت، میں صحابہ تم میں ملا جی آپ کا نہیں صحابہ کو کہہ رہے ہیں، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور اہل بیت، وَإِن تَمَسَّكْتُم بِهِمَا لَن تَضِلُّوا بَعْدِي أَبَدًا، اگر تم ان سے تم صحابہ تم ان سے مماثلت رکھو گے، تعلق رکھو گے کہ جنہیں کدے گمراہ نہ ہو، کہ میں نالے ہی سنانا، نبی نے فرمایا تھا صحابہ تمہیں میں اپنی اولاد کے بارے میں ڈر سناتا ہوں، ایک روح میں دنیا میں جو نکلیا ایک دین نکل کے چلا گیا۔ کربلا میں آ کر حسین نے اپنے باپ علی کا قاتل بھی بے نقاب کیا، حسن کا قاتل بھی بے نقاب کیا، ماں کے قاتلوں کو بھی بے نقاب کیا، اور مصطفیٰ کے ان جو حذیفہ یمانی کے 12 قاتل تھے وہ قاتل بھی حسین ابن علی نے بے نقاب کر دیے۔ اس لیے صاحبہ رضی اللہ کبھی بھی صحابہ کا گستاخ نہیں بننا، گج کے بولو، زور سے بولو، ہم صحابہ کے، زور سے بولو نا، ہم صحابہ کے، ہم صحابہ کے، ہم صحابہ کے، صحابہ نہیں مانتے ہو تو بولو اسی صحابہ مانتے ہیں، ہم صحابہ کے نوکر ہیں اور صحابہ اہل بیت کے، وہ اہل بیت کے نوکر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی بزم سے جانے والے سردار مشتاق شاہ صاحب، ان کے اہل خانہ اور یہ دیگر جس نے دامے در میں سکنے جو مدد کا کاوش کی، خصوصاً آپ کے امام صاحب
بلکہ امام میں نہیں کہوں گا، کبھی ناراض ہوتے ہیں تو بے شک یہ امام نہیں ہے، امام وہی ہے، امام وہی ہے، یہ ہے وکیل اہل بیت، یہ ان کا نام اچھا لگتا ہے، یہ کیا ہے؟ وکیل اہل بیت۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، بولو آمین۔ پنجتن پاک کا نوکر بنائے رکھے، بولو آمین۔ اور ان کی اولاد میں ایک چیز کو رچا بسا دے، مرتے مر جائیں گے، ہم صحابہ کے نوکر رہیں گے اور اہل بیت کے غلام رہیں گے، اہل بیت کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، بیان میں نے مختصر کرنا تھا، مضمون ہی ایسا ہے، اس پہ مجھے 10 دن بٹھاؤ، اگر میں سید ہویا، میریاں نگاہ میں سا ہویا، مولوی صاحب 11 مہینے بڑی اوکھی طرح ساتھ دکیا رکھتا ہے کہ اسے اندر نام کے دن ہوئے مجھے مدد میں لوگ شیعہ چھوڑ دیا 11 مہینے 12واں مہینہ شروع ہوتا ہے اور تھوڑا تھوڑا حوصلہ بڑھ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پہلے جب مرحومہ کر کے وہ آپ کو میرا مولانا حسین کا نام شکر ختم ہو گیا ہے۔ یہ نہیں پتا کہ 10 محرم تک ہر گلی، ہر محلہ، ہر چوک میں حسین 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 یہی آواز آتی ہے کہ بھائی صاحب یہ آپ کی محنت سے نہیں ہوگا۔ کیوں؟ حسین نے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ سمجھا رکھا ہے، جڑا حسین نال وہ عزت والا ہے، جڑا حسین نہ چھوڑیا وہ یزید نال ہے۔ اس واسطے دعا میں مختصر سی دعا کرتا ہوں، باقی علامہ صاحب بیان بھی کریں گے، مجلس جاری رہے گی۔ میں آج وسیم الدین شاہ صاحب کا جنازہ ہے، وقت تو بہت قریب تھا، لیکن بات یہ ہے جو لفظ میرے یہاں پر نکلے ان الفاظ کا مقصد نہ بریلویت کو پروموٹ کرنا ہے، نہ شیعت کو پروموٹ کرنا ہے، نہ کسی وہابیت کو پروموٹ کرنا ہے۔ میرے عنوان کا میرا